بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دی نیشنل نیریٹو۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا پاکستان سے واپس جانا، یہ کیا ہے معاملہ، اور اس کے ساتھ جڑے جو دشمنان پاکستان ہیں وہ پاکستان کے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اور اس کی جو انٹرنیشنل سیکیورٹی اور پولیٹیکل ڈائمینشن کیا ہے اس واقعے کی، اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین، ویسے تو یہ کرکٹ کا معاملہ ہے تو اس لیے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ کیوی کرکٹ ٹیم ہے اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ یہ انہوں نے کیوں کیا اور دوسرے ممالک کے ساتھ یہ کس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ جو کیوی کرکٹ ٹیم ہے ان کا کچھ وتیرہ ہی اس طرح کا ہے کہ یہ کئی ملکوں کے ساتھ انہوں نے اس طرح کا ہاتھ کیا ہوا ہے پہلے بھی، جیسے کہ یہ سری لنکا کے ٹور پہ آئے ہوئے تھے۔ تو سری لنکا کا جو 1987 کا کولمبو کا ٹور تھا، کولمبو سری لنکا سے بھی یہ سیکیورٹی ریزنز کو بنیاد بنا کر وہ دورہ منسوخ کر کے یہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد یہ 2001 میں کراچی میں بھی ایک یہ ان کا سیریز چل رہی تھی پاکستان کے ساتھ کرکٹ کی، تب بھی انہوں نے اس کو کینسل کیا اور یہ واپس چلے گئے۔ اس کے علاوہ 2000 جہاں تک ان کا اپنا معاملہ ہے کہ یہ ان کی اپنی سیکیورٹی کس طرح کی ہے، ان کی اپنی سیکیورٹی یہ چیک کریں کہ 2019 کے اندر کرائسٹ چرچ جو ہے ان کا شہر، ادھر جو بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم تھی وہ گئی ہوئی تھی اور وہ نماز جمعہ پڑھ رہے تھے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے لوگ، اور اس کے دوران نیوزی لینڈ کے اندر خود یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کے اندر کئی لوگ جو ہے وہ جان سے گئے اور کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ خود بھی ٹیررائز ہو گئی تھی۔ لیکن وہ کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کو تو نہیں چھوڑ کے آئی۔ آپ اپنے آپ کے یہ حالات ہیں انٹرنلی، اور یہ جو پچھلے دنوں بھی آپ کے اندر وہ اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، تو اپنا تو آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے دہشت گردی کے حوالے سے، دوسرے ملکوں کے اوپر آپ یہ الزام لگا دیتے ہیں، اور یہ کتنی ایک بڑی بات ہے کسی کے اوپر الزام لگا دینا۔ اور پاکستان کے اندر تو یہ 18 سال کے بعد نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ دورہ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ان کی آمد سے پہلے کچھ 4 مہینے سے ان کے جو سیکیورٹی کے ایکسپرٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر آئے ہوئے تھے سیکیورٹی میئرز کو چیک کرنے، اور جب انہوں نے بالکل اپنی مکمل تسلی کر لی ہے پھر انہوں نے اوکے کا سگنل دیا تو پھر ٹیم وہ ادھر آئی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو معاملہ تھا یہ آئی سی سی کے تحت، یہ انڈر دا آسپائسز آف آئی سی سی یہ نہیں ہو رہا تھا، یہ دونوں ملکوں کا میوچل بائی لیٹرل ایگریمنٹ تھا یہ والا جو ٹور تھا، اور جب انہوں نے کنسنٹ دی ہے تو پاکستان نے آگے سے پھر اس کی ارینجمنٹس کی ہیں، سیکیورٹی کے حالات جو ہے وہ ان کی ٹیمیں آئی ہیں دیکھیں، تو اس کے اوپر انہوں نے جب اوکے کیا تو پھر یہ معاملہ ہوا ہے۔ لیکن یہ انہوں نے بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بے وقوفی کی ہے، اور ان کی اس الزام سے اور اس اتنی بڑی حماقت سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا ہے، پاکستان کے پورے امیج کو، اس کی کرکٹ کی جتنی بھی پاکستان کی جو کرکٹنگ ہے اس کو اتنا زیادہ ڈیمیج ہوا ہے کہ یہ پچھلے 10 سال سے جب سری لنکا کی کرکٹ ٹیم ہے یہ 2009 کے اندر، اس کے اوپر وہ جو ایک پاکستان کے اندر پرابلم آئی تھی، اس سے لے کر ابھی تک پاکستان نے بہت کوششیں کی ہیں، اور جتنی کوششیں کی تھی، جتنی پاکستان نے کامیابی حاصل کی تھی، اس کو انہوں نے نقصان پہنچا دیا۔ دیکھیں 2009 کے بعد پاکستان نے جو 2009 میں سری لنکا کی ٹیم کے اوپر یہ ٹیررزم کا یہ پرابلم آیا تھا، پھر 2015 کے اندر زمبابوے کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے اندر آتی ہے، اور اس کے بعد 2017 میں پاکستان کے اندر لاہور میں پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہوتا ہے، اس کے بعد مئی 2017 کے اندر ورلڈ 11 پاکستان کا دورہ کرتی ہے، اس کے بعد 2018 میں ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم پاکستان آتی ہے، پھر مارچ 2019 میں پی ایس ایل کے تمام میچز پاکستان میں ہوتے ہیں، اور ستمبر 2019 میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پوری سیریز پاکستان میں کھیلتی ہے، اور یہ تواتر سے پورے 10 سال پاکستان نے انشور کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل کرکٹ کے سٹارز ہیں، انٹرنیشنل ٹیمز ہیں، وہ سارے آ کے کھیلتے رہیں، اور سب نے پاکستان کے جو یہ سیکیورٹی کے حالات ہیں ان کو بہت آئیڈیل وہ بتایا۔ ابھی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے اس کو کس نے ٹریگر کیا ہے، کس نے ایکسپلائٹ کیا ہے۔ ایک رپورٹ دیتا ہے انڈین صحافی گارڈین کے اندر 21 اگست 2021 کو
21 اگست 2021 یعنی آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے وہ کہتا ہے کہ جو زمبابوے کی کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے تو اس ٹیم کے اوپر خدشہ ہے کہ داعش حملہ کر دے گی، اور وہ احسان اللہ احسان کو بھی بیچ میں کوٹ کرتا ہے، اور اسی صحافی کی خبر کو بنیاد بنا کر یہ جو انڈین میڈیا ہے اس نے ہاہاکار مچائی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اتنا ہائپ کریٹ ہوا ہے کہ وہ خود بھی تھوڑے سے پریشان اور کنفیوز ہوئے کہ شاید کوئی اس طرح کا حملہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ساری وہ دورہ انہوں نے وہ منسوخ کیا ہے تو دنیا کے اندر کوئی اگر ملک اور کوئی میڈیا اور کوئی کرکٹ کے جو لوگ ہیں وہ اگر خوشی منا رہے ہیں یہ کرکٹ کے اس سانحہ کو، یہ سانحہ کرکٹ ہے، تو وہ انڈینز ہیں، وہ بھارتی میڈیا ہے، وہ انڈیا کے لوگ ہیں، کیونکہ اس کے اندر انڈینز کی اپنی یہ تھی کہ ان کی 19 ستمبر سے اپنی آئی پی ایل سٹارٹ ہو رہی ہے، جو انڈین پریمیئر لیگ ہے، کووڈ کی وجہ سے ان کے کچھ میچز نہیں ہوئے تھے تو وہ دوبارہ یہ میچز ابھی انڈیا کے انڈین پریمیئر لیگ کرانے جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ ساتھ نیوزی لینڈ اور پاکستان کی یہ سیریز ادھر پاکستان کے اندر چلتی ہے، کچھ میچز پنڈی میں ہونے تھے، کچھ لاہور میں ہونے تھے، تو جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ تو میچز ان کو بھی میچز کو دیکھیں گے، اور آئی پی ایل تو یہ ہماری جو ویورشپ ہے یہ ڈائیورٹ ہو جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو نیوزی لینڈ کا دورہ ہے ہم اس کو منسوخ ہی کروا دیتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے مبینہ طور پہ انڈیا کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ کا ہونا یہ اس لیے خالی ضروری نہیں ہوتا کہ انڈیا نے کوئی ادھر آ کے بومب جو ہے نا وہ کوئی جو بومب بلاسٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو پلانٹ کر دیا ہو، یا پاکستان کے میڈیا کے اندر کوئی خبر لگوا دی ہو، یہ ایک سچویشن کریٹ کرنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جیسے انڈیا میڈیا کر رہا تھا، اور اس کا صحافی جو اس نے خبر دی تھی۔ تو انڈیا کی اس سلسلے میں یہ بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں کہ جو خوشی کی جو سیلیبریشنز جو انڈین میڈیا کر رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے ان کا پہلے سے بھی ہاتھ تھا۔ تو انڈین جو انڈینز ہیں، جو آئی سی سی کے اندر جو انڈینز ہیں وہ بیسیکلی جو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ہے وہ انڈین کرکٹ کاؤنسل بن کے رہ چکی ہے، کیونکہ ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے اس کے اندر۔ اور ابھی پاکستان کے جو پی سی بی کے چیئرمین ہے رمیز راجہ، اس نے بات کی ہے کہ ہم جو ہے اس کو ادھر ہائی لائٹ کریں گے۔ تو اس کے علاوہ پاکستان نے ہائیسٹ لیول پہ بھی ریکویسٹ کی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے جو اتنا امپورٹنٹ ادھر وہ وزٹ تھا سی او کا، وہ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے جو ان کی جسنڈا نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر اس کو ٹیلی فون کیا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دے آر ون آف دی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی آف دا ورلڈ، اور اس طرح کا پاکستان کے اندر کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ ریسٹ ایشورڈ رہیں، اعتماد کریں، ہم نے پہلے بھی بہت میچز کرائے، آپ کی ٹیم کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو کیوی پرائم منسٹر ہے اس نے پھر بھی اس بات کا اثر نہیں لیا اور کہا کہ ہم اپنی ٹیم کو واپس بلا رہے ہیں۔ ابھی اس کی جو پولیٹیکل اور سیکیورٹی ڈائمنشن ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کون سے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں کہ جنہوں نے یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے اس وقت وہ وقوع پذیر کرائی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلا ہاتھ تو بھارت کا ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ آئی پی ایل ادھر ہونے جا رہی ہے، آئی پی ایل کو وہ اپنے ویورشپ کو میکسیمم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک میچ جو ہے وہ کروایا، یہ منسوخ کروایا دورہ۔ اس کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ ختم ہو، اور پاکستان کی جو کرکٹ ہے جیسے 2009 میں سری لنکا والی ٹیم والا معاملہ ہوا تھا یہی معاملہ ہو جائے اور پاکستان کئی سال پیچھے چلے جائے۔ تو اس میں انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے زور لگایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو انگلش جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی اس کے اندر ایک حد تک ہاتھ ہے، کیونکہ ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوئی ہے نیوزی لینڈ اور انگلش جو لوگ ہیں کہ جی پاکستان کے اندر سیکیورٹی تھریٹ ہے، سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس لیے جو وہ ادھر سے وہ ٹیم واپس چلی جائے۔ کیونکہ جب آپ نے اتنا بڑا کوئی چیز کرنی ہوتی ہے، کینسل کرنی ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تو اس کی کوئی ٹینجیبل سالڈ ریزن دینی ہوتی ہے۔ کیوی ٹیم کے پاس کوئی ٹینجیبل ریزن نہیں ہے، اور یہ صرف ہیر سے کے اوپر، انٹرنیشنل پریشر کے اوپر، اور یہ پریشر نہ صرف بھارت دے رہا ہے، یہ پریشر امریکہ کی طرف سے بھی ہے،
کیونکہ یہ امریکہ کا انفلوئنس ہے، امریکہ اور انگلینڈ کا یہ دنیا کے ممالک کے اوپر ابھی انفلوئنس ہے، کیونکہ پاکستان نے یہ جو سیلیبریشنز کی ہیں یہ ان کی ڈیفیٹ کی، ان کے وڈرال کی، اور اس وجہ سے پاکستان کو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے سبق سکھانا ہے۔ ہمارا ڈی جی آئی صحیح ادھر جا کے چائے پیتا سیلیبریٹ کرتا ہے ان کی وکٹری کو، طالبان کی وکٹری کو نیٹو کے خلاف، تو انہوں نے پھر کچھ نہ کچھ تو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، یہ اگر یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کے اندر جو کرکٹنگ ہے اس کو یہ افیکٹ کر لیں گے، اور پاکستان کے اندر جو کرکٹ کا ایٹماسفیئر ہے اس کو یہ کیا کہتے ہیں بلیک کر دیں گے، تو یہ ان کی ایک اپنی خام خیالی تو ہو سکتی ہے۔ دس کین بی دا برین چائلڈ آف انڈیا اینڈ ادر اینیمیز آف پاکستان، لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا نہیں مان رہی، کرکٹ کی پوری دنیا اس چیز کو ڈائجسٹ نہیں کر رہی۔ پوری کی پوری دنیا کے جتنے بڑے کرکٹ کے جو سٹارز ہیں پوری دنیا کے اندر وہ یک زبان ہو کر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے کیوی ٹیم نے کیا یہ بہت غلط کام کیا ہے، اور بالکل اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی ہے، اور ساتھ سب نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ہی زبردست سیکیورٹی کا انوائرمنٹ ہے، تو لہٰذا یہ جو آپ نے کام تو کر لیا ہے لیکن پوری دنیا اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی۔ اور دوسرا، یہ کرکٹ اس لیے پاکستان میں ابھی افیکٹ نہیں ہو سکتی، اس کا مایوس نہیں ہو سکتا مستقبل، کہ اسی طرح جس طرح آپ نے پاکستان کے اندر ٹیررزم بپا کر کے پاکستان کو کاٹنے، پاکستان کو دو لخت کرنے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور پاکستان کامیاب ہو گیا اس ٹیررزم کو اوورکم کرنے میں۔ ویسے ہی پاکستان کامیاب ہوگا۔ یہ جو آپ نے پاکستان کے اوپر ایک وار کیا ہے یہ کرکٹ ٹیررزم ہوئی ہے، تو یہ ٹیررزم جو ہے پاکستان نے پہلے بھی جو لیتھل فزیکل ٹیررزم ہے اس کا جواب دیا ہے، اور اس کا بھی جواب آئے گا بھارت کو بھی اور دشمنان پاکستان کو بھی، تو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔